زخم ہر گھر میں ہے تو ملہم ہر گھر میں مل سکتا ہے یا نہیں ملے، لیکن نمک ہر گھر میں مل جائے گا، تو نمک اگر لگائیں گے تو زخم زیادہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا لوگ کینچی ہیں، کینچی جانتے ہیں؟ کینچی اپنے کے لیے کینچی، دوسروں کے لیے کینچی، جبکہ ہمیں اور آپ کو کیا بننا ہے؟ سوئی سلنے کا کام کرتی ہے اور کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ کاٹ رہے ہیں، بھائی کے پیچھے پڑا ہوا۔ اور سن لیجئے، میں ایسی کہانی جانتا ہوں، وقت نہیں ہے بتانے کا۔ بھائی کی جب دوستی شروع ہوتی ہے تو دنیا یاد رکھتی ہے، فلاں بھائی میں کیا دوستی ہے، دونوں بھائی کی دوستی دیکھو، دنیا یاد کرتی ہے۔ اور جب دشمنی شروع ہوتی ہے تو سن لیجئے، ایک بھائی کا جنازہ اٹھا، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، ایک بھائی کا جنازہ اٹھا، دو بھائی میں دشمنی ہو گئی، تو جنازے کو نکالنے کے لیے، اچھا یہ اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ٹاٹ بولتے ہیں کیا؟ وہ جو پیچھے گھرا ہوا، وہ ٹین والا، پہلے لکڑی والا ٹٹی ہوتا تھا، ابھی بھی ہوگا، ابھی بھی ہے ٹٹی۔ تو ٹٹی دیہات میں بہت ہوتی ہے، تو بیچ میں کھٹیا جائے گی کیسے؟ ٹٹی کو ہٹانا پڑے گا تبھی کھٹیا جائے گی جنازے والی۔ اب آپ لوگ یہاں کھٹیا پر جنازے کو لے جاتے نہیں لے جاتے یہ پتہ نہیں، لیکن جہاں کھٹیا پر لے جاتے ہیں تو ٹٹی کو ہٹانا پڑے گا۔ جب دو بھائی میں دشمنی ہو گئی تو ایک بھائی نے کہا ہم ٹٹی نہیں ہٹائیں گے چاہے بھائی کا جنازہ جیسے جائے، تو جنازے کو، وہ لاش کو ایک چادر میں رکھ کے تب اندر سے نکالا گیا ہے، اور اس کے بعد کھٹیا پر باہر رکھا گیا ہے۔ یہ ہے دشمنی۔ زمین یہی رہ جائے گی کہ لے کے جائیں گے قبر میں؟ بولیے نا، قبر میں لے کے جائیں گے نا زمین کو؟ پیسہ قبر میں لے جائیں گے نا؟ کاہے نہیں لے جائیے گا؟ ارے ہاں یہ جو ہے نا، کیا پہنیں گے وائٹ والا؟ کفن میں ایک جیب بنا لیجئے گا، اس میں پیسہ گھسا کے لے جائیے گا قبر میں، ٹھیک ہے؟ سب یہی دھرا رہ جائے گا۔ چار بھائی میں مال تقسیم ہوا، جگہ تقسیم ہوئی، تو بالٹی جانتے ہیں بالٹی؟ تو بالٹی کو بھی کاٹ کے چار حصہ کیا گیا ہے تاکہ سب کو حصہ برابر مل جائے۔ اچھا ہے نا بالٹی کو کاٹا تو؟ ارے بھیا کسی کو بالٹی دے دیتا تو کسی کو دوسری چیز دے دیتا، تو کاٹا کا بولے انصاف یہی ہے، کاٹ کے دو۔ ایک بالٹی کو چار حصہ کاٹ کے دیا گیا ہے۔ یہ ہے دشمنی بھائیوں کی۔ ایک بھائی کی دشمنی پیسے کے مسئلے کو لے کر بڑکا بھائی یا چھوٹکا بھائی مارنے کے لیے بھاگا ہے، اور مارا بھی ہے، گالی بات بھی دیا ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب من ہی من میں سوچ رہے ہوں کہ مولوی صاحب فلانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ارے یہ بھی تو سوچئے کہ مولوی صاحب ہو سکتا ہے میرے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ اپنے اندر غلطی کہاں ہے؟ ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے اندر غلطی کہاں ہے؟ ارے بھائی جی نہیں، خود بدلیے۔ یہ سب تقریریں اس لیے بدلنے کے لیے، اور معاف کرنا سیکھیے۔ آج ہماری ڈکشنری میں معاف کرنا نہیں ہے۔ بس ایک دو حدیث پڑھ کے آپ سے رخصت دوں گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ یہاں آپ لوگوں نے مال دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا آپ بتائیے، حدیث میں ہے کہ کم نہیں ہوتا، لیکن جیب سے نکل گیا تو کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی جیب سے اگر 500 نکلا تو کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور حدیث میں ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1 روپیہ نکالتے ہیں تو اللہ 700 روپیہ دیتے ہیں۔ اگر ہم 1 روپیہ نکالتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب 700 جمع ہو جاتا ہے، 700 روپیہ ہو گیا، اور 700 سے زیادہ بھی۔ تو مال کما یا گھٹا یا زیادہ ہوا، یعنی مال گھٹا یا زیادہ ہوا، دیکھنے میں تو گھٹ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور آگے ہے وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ آج ہمارے کیس فیملی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے جس گھر میں اگر 2 چیز گھس گئی وہ گھر برباد ہے۔ ایک تو اللہ نے اگر بیماری سے آزما لیا تو اب کتنی لمبی بیماری چلے گی پتہ نہیں۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے۔ اور جس گھر میں کیس گھس گیا، کیس پوری زمین بک جائے گی، کیس ختم نہیں ہوگا۔ کاہے کوئی سب کام کر رہے ہیں؟ معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ اور تیسرے نمبر اس میں جو حدیث وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا۔ ذرا جھک کے، ارے فلانا جھک گیا،
دیکھیے سمجھوتا کر لیا، ارے آپ تو حق پر تھے، جھک گئے. تو ہم اور آپ کینچی ہیں، سوئی بنیے، سوئی سلنے کا کام کیجئے، ملانے کا کام کیجئے، دور کرنے کا کام مت کیجئے. اس لیے جو لوگ اس کام میں لگے وہ بھی کم ظالم نہیں ہیں، وہ بھی پہلے اپنے آپ کو دیکھیں اور دعا کریں. تو میرے بھائیو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس کبھی مت ہوئیے، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیے. کوئی لاکھ کچھ چاہ لے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات آتے جاتے رہیں. اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ. رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، ہر ایک کو روشنی دینا ہے. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ جانتے ہیں آپ فرحات اندوری کو کیا بولے وہ؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. اس لیے میرے بھائیو، بھروسہ اللہ پر. آج نہیں تو کل اللہ ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کی دعا سنیں گے. اگر ہم بھی ظلم کر رہے ہیں تو ہم کو بھی پکڑیں گے. اس لیے خود بدلیے، ٹیلنٹ پیدا کیجئے. دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے جو چمتکاری ہے، اناڑی کے پیچھے نہیں بھاگتی. چمتکار دکھائیے، چمتکار. اناڑی بن کے رہیے گا کچھ نہیں، کھلاڑی بنیے، کھلاڑی. کھلاڑی بن کے دنیا میں زندگی گزاری ہے، اناڑی نہیں. اناڑی کو کوئی نہیں پوچھتا، کھلاڑی کو لوگ پوچھتے ہیں، تالی مارتے ہیں ان کے لیے. اناڑی کے لیے کون تالی مارتا ہے؟ اس لیے کچھ بنیے، بن کے کچھ دکھائیے. مایوس مت ہوئیے، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، ہمت سے کام لیجئے، دعا کیجئے. اپنی صبح فجر کی نماز سے شروع کیجئے، نماز سے اپنے آپ کو جوڑے رہیے. اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور ہو رہا ہے، ہم مسجد سے نہیں جڑے ہیں، دعا نہیں کیا مسجد میں جا کر. یہ بڑے بڑے مائک لگے ہوئے ہیں، کس کو آپ سنا رہے ہیں بھائی؟ میرا سوال ہے. فجر میں اذان ہوتی ہے مائک سے، آپ لوگوں کے یہاں مائک سے اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کس لیے اذان ہو رہی ہے مائک سے؟ کہ جہاں تک آواز جائے گی لوگ مسجد میں آئیں گے. کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں فجر میں؟ بول ہی نہ رہے. تو مائک کا فائدہ ہوا؟ بھائی مائک لگایا گیا تھا کہ لوگ آئے فجر میں. کتنے لوگ آتے ہیں؟ کبھی امام صاحب ہوتے ہیں، یا کبھی مؤذن صاحب ہوتے ہیں، یا کبھی خادم صاحب ہوتے ہیں، یا پھر ایک آدھ دو بزرگ آ گئے. تو مائک کا فائدہ؟ تو جھگڑا کیجئے گا، ہم مولوی صاحب اس پر بات نہیں کریں گے. اچھا آمین اگر بولنا ہو، دعا اگر کرنی ہو یا بد دعا کرنی ہو، قنوت نازلہ پڑھنی ہو، پیچھے آمین بولنے والا تو کوئی چاہیے. فجر میں تو سب غائب ہے. تو خود بدلیے، پہلے بدلیے. دنیا بعد میں بدلے گی، پہلے آپ بدلیے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھ. اے اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوں، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اے اللہ یہودیوں کے نیچے کی زمین کو تو کھسکا دے. اے اللہ تو مظلوم کی مدد فرما. فلسطین کے مسلمان ننگے ہیں، بھوکے ہیں، اللہ تو ہی کپڑا پہنا دے، تو ہی کھانے کو دے دے، تو ہی پانی دے دے، تو ہی دوا کا انتظام کر دے، ان کے گھروں کا انتظام کر دے، رہنے سہنے کا انتظام کر دے. اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما. آمین.